جتنے بال وہ اس کے جوان کرتے ہیں، تو کسی بھاگنے والے کو وہ روک سکتا ہے؟ میں تو نہیں روک سکتا. نہ ٹی ایم آئی میرے تایا کی ہے کہ میں کہوں نہیں یہ نہیں بھاگے گی. آپ کا بھی یہ ریئیکشن ہونا چاہیے جو میں ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. پر کسی بھاگنے والے کو ہم روک نہیں سکتے، تو ہم کیوں یہ دعوے کرنا شروع کریں نہیں تو نہیں بھاگے گی. بچوں کی طرح بہت سارے دوست جو ہے بحث کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں مان رہے وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، میں نے ٹریننگ سنی ہے اس کی. یہ والی باتیں نہیں کر رہے. چلو بھائی کسی بھی بھاگنے والے کو ہم روک نہیں سکتے. اب آپ اس سے اگلا سوال کر دیجیے. سر میں جواب دے رہا ہوں. سر اب اگلا سوال یہ کر دیجیے اس سے کہ بھائی مجھے صرف اس کی وجہ بتا دیں بھاگ کیوں جائے گی. اب ہم اس وجہ پہ بات کریں تو میرے خیال سے معقول بات ہوگی. کسی بھاگنے والے کو تو ہم نہیں روک سکتے. ایسے ہی نا کل بھی میں دیکھ رہا تھا نیوز، رات کو بہت لیٹ نائٹ میں نے جیو لگایا تھا تو نیوز آ رہی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انہیں سیکورٹی پرووائڈ کرے. 2 بھاگ گئے گھر سے. تو میں نے کہا یار بھاگنے والے کو کوئی نہیں روک سکتا. تو بھاگنے والے کو کوئی نہیں روک سکتا. ہم اس بات پہ بات کریں کہ بھاگ کیوں جاتی ہے کمپنی سے. ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے اگر ہم اس ٹیکنیکل بات کو سمجھ جائیں تو ہمیں زندگی میں کبھی پرابلم نہیں ہوگی. کسی بھی کمپنی کا اگر بزنس کو ہمیں سمجھنا ہے تو بیسک 4 پلرز کو سمجھنا ہوگا. ہر عمارت 4 ستون پہ ہوتی ہے، ایسے ہی. اب اگر ہم 4 پلرز میں بات کریں تو ہر بزنس میں یہی 4 پلر ہوتے ہیں جس پہ بزنس بیس کرتا ہے اور یہ کاروبار کھڑا رہتا ہے. اگر ہم نمبر 1 بات کریں تو اس بزنس کا جو سب سے پہلا ستون ہوتا ہے وہ اس بزنس کی مصنوعات ہوتی ہیں جسے ہم پروڈکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے اسی میں آپ یہ کوشچن بھی ایڈ کر لیجئے کہ اس سے پہلے جو اس طرح کی کمپنی آئی وہ بھاگ گئی یا نہیں بھاگی. اس چیز کو اگر آپ دھیان میں رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور ہر بزنس میں اگر یہ 4 ستون ٹھیک ہیں، یہ 4 پلر ٹھیک ہیں تو یہ بزنس انشاءاللہ رہے گا. اور اس میں سے کوئی بھی پلر کمزور ہے تو یہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی. نمبر 1 اس کمپنی کی پروڈکٹ، نمبر 2 اس بزنس کا پروفٹ، یہ ایک بڑی کاؤنٹیبل چیز ہوتی ہے. نمبر 3 اس کے ایکسپینسز، خرچے کتنے، اخراجات. اور نمبر 4 پہ ہوتا ہے اس کمپنی کا مارکیٹنگ بجٹ. یہی 4 پلر ہوتے ہیں ہر بزنس کے. یہ تمام بزنسز انہی 4 پلرز پہ کھڑے ہیں. اب ان 4 پلرز کو اگر ہم دیکھ لیں کسی بھی کمپنی کے ساتھ، اب آپ کمپیئر کر لیجئے گا. جب بھی کبھی آپ سے کوئی یہ بات کرے نا بھاگ جائے فراڈ، تو ان 4 پلر سے بات کر لیا کریں بڑے اطمینان سے. پلر نمبر 1 پہ بات کریں. اس کمپنی کا پلر 1 کیا ہے؟ پروڈکٹ کیا ہے؟ جس نے قیامت تک رہنا ہے. یہ جملہ کیوں چھوڑا میں نے؟ اس کمپنی کے پاس ایسی پروڈکٹ ہے جس سے قیامت تک رہنا ہے. وجہ کیونکہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور بینگ اے مسلم میرا یہ ایمان ہے کہ یہ وہ پروڈکٹ ہے جس سے قیامت تک رہنا ہے. کیونکہ پروردگار نے زکات کے نظام کو گولڈ سے نسبت دی ہے. اور دنیا سائنس آج تک $بلین ڈالرز کی ریسرچ کر چکی ہے کہ کسی طرح گولڈ کے انگریڈینٹس بنانے میں کامیاب ہو جائے. مگر دنیا ناکام ہے آج تک کہ وہ گولڈ کے انگریڈینٹس بنا لے. یہ وہ پروڈکٹ ہے جس کی حفاظت پروردگار نے اپنے اختیار میں رکھی ہے. انڈرسٹینڈ؟ تو یہ کمپنی کا پہلا ستون کیا ہے؟ گولڈ. کیا ہے؟ گولڈ. یعنی اتنا اسٹرانگ ستون ہے. اب آپ بتائیے یہ کمپنی، یہ بھی ایک کمپنی ہے، اگر اس کی پروڈکٹ سیل نہ ہو تو کیا اسے لاس ہوگا؟ پروڈکٹ کی مد میں اسے لاس نہیں ہوگا. شاید اگر ان کے پاس کچھ اسٹاک ہو تو انہیں پروفٹ ہونا شروع ہو جائے. رکھے انڈرسٹینڈ؟ پہلا پلر. نمبر 2 پلر پہ اگر میں بات کروں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کمپنی کا پروفٹ اس قدر ہے آپ کہیں گے سر جی اپنی بنا لیتے ہیں. اس چکر میں کئی بن گئی ہے. جس کو سمجھا دیا نا میں نے کمپنی کا پروفٹ تو اس نے یہیں جیل روڈ پہ بیٹھ کے آفس بنایا اور یہی ایک پوائنٹ کے بہت سارے ٹکڑے کیے گئے چیزیں ساڑی بھی بن گئی. تو پھر لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے 2-3 سے گیا تھا. آپ بھی ڈھونڈ رہے ہوتے. بہت سارے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ میری گفتگو سمجھ بھی رہے ہیں. تو اگر میں کمپنی پروفٹ آپ کو بھی بتانا شروع کر دوں تو جس کو بھی بتایا وہ ایک ہی چکر میں پڑ جاتا ہے. تھوڑے اپنی بنا لیتے ہیں تو پھر تھوڑے عرصے بعد اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے. بنانا بڑا آسان ہوتا ہے، چلانے کے لیے جو ایکسپیرینس اور جو پروفیشنل اپروچ آگے چاہیے وہ شاید ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ لاہور میں آئے دن اس قسم کی رنگ برنگی کمپنیز کھلتی رہتی ہیں. آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو آفر آتی ہے. بلکہ اسی ہال میں بہت سارے آئے ہیں
جو آپ کو کون ہی مارا ہے اتنے آؤ نا جی سارے بندے تھوڑی ٹیم میں آ جائیں گے تھی تو ظفر رانا سے بھی اوپر چلے جاؤ گے ادھر ہی بیٹھے ہیں 2-3 مجھے نظر آئے تھے ملے نا مجھے باہر زور سے نہیں بولا آستا تو گردن تو ہزار کھانا نہیں ملا ہے شاید برابر میں بیٹھا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہوگا یار بہت تیز آدمی ہے دیکھو تاڑ گیا مجھے تو نو پرابلم اس کو بھی میں کہتا ہوں انسان کا بچہ بن جا چیزیں سمجھ لیں چاروں پلرز پہ آپ بات کریں سیکنڈ پلر اگر میں پروفٹ پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا آج ایک تھرڈ پلرز پہ اس کمپنی کے یا دنیا کی جو بھی کمپنی ہو اگر اس کے اخراجات بڑھ جائیں نسبتاً اس کی آمدنی کے تو کیا وہ بزنس قائم رہ سکتا ہے؟ اب جی ایم آئی کے ہم ذرا ایکسپینسز پہ بات کریں اس کمپنی کے خرچے کتنے ہیں باس پوری دنیا میں بزنس کر رہے ہیں کتنے آفس ہیں اس کمپنی کے کتنے آفس ہیں مجھے لگ نہیں رہا کہ میں اپنے سائن آف فیملی سے بات کر رہا ہوں کتنے آفس ہیں اس کمپنی کا صرف ایک آفس ہے جو کہ ناروے میں ہے اور ساری دنیا میں یہ آن لائن اپنے بزنس کو آگے بڑھا رہی ہے تو مطلب کیا ہوا کہ اس کمپنی کے اخراجات ایکسپینسز بہت چھوٹے ہیں اور آمدنی بہت بڑی ہے یعنی یہ پلر بھی بڑا اسٹرانگ ہے چوتھے پلر پہ آ جائیے مارکیٹنگ بجٹ اگر ہم ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کی کوئی کمپنی لے لیں تو اس کا مارکیٹنگ بجٹ بزنس شروع ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے لائک آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن میں ایک ایڈ آتا ہے ایک صاحب پہاڑ کے کنارے کھڑے ہو کے سٹا لگاتے ہیں اور ایک لڑکی کشتی میں ڈوبتی بھی آ رہی ہوتی ہے وہ صاحب سٹا وہاں رکھتے ہیں ایک کنڈا پھینکتے ہیں جاتے ہیں لڑکی اٹھاتے ہیں اور لے آتے ہیں اور پھر آگے اٹھا کے لگاتے ہیں سٹا جہاں بازوں کا انتخاب جبکہ اس سٹے کے بعد اب اس غریب کو کوئی سنبھالے گا ایسا ہی ہے جھوٹ پہ مبنی ایڈورٹائزمنٹ پتا نہیں وہ ایک آتا ہے وہ کون سی میں نہیں جانتا ہیروئن کا نام وہ فین کے آگے کھڑی ہوتی ہے تو بال اٹھتے ہی نہیں ہے میں بھی ایک دن کھڑا ہو گیا چھوٹے چھوٹے میں ہل بھی نہیں رہے تو کتنی خوبصورتی سے یہ میڈیا ہمیں بے وقوف بناتا ہے ایک ایڈ میں نے دیکھا ایک دن ٹیلی ویژن میں کہ ایک خاتون آئی صحرا جنگل شدید گرمی اور ایک جوس انہوں نے دیا اور جوس جیسے انہوں نے پیا ٹھکا ٹھک درخت نکل آئے چاروں طرف ہریالی ہو گئی میں نے کہا یار اتنا اچھا جوس ہے یہ مصطفیٰ کمال ہمارا کراچی کا جو ناظم ہے پاگل آدمی اتنے درخت لگا رہا ہے میں 2-4 ڈبے جوس کے پلاتے تھے آپ کے پاس تو یہ بڑی بڑی حیرت ہوتی ہے یہ اتنی اسپیڈ سے ہمیں میڈیا بیوقوف بناتا ہے اور روز ہم بن رہے ہوتے ہیں اور یہ نوجوان لڑکے بیچارے اسی چکر میں اسموکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹیوب نائٹ دیکھا ہے وہ ٹیوب پی کے وہ کالا ہونے لگتا ہے میں نے کہا یار یہ ہمارے فوجیوں کو پلا دو گانا وانا میں بھیجو بھائی وہ ڈھونڈ کے جا کے کچھ کر لیں تو یہ میڈیا اور یہ بجٹ دوسری کمپنیوں کے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں آمدنی ہوتی نہیں ہے خرچے حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ان کمپنیز کو کلوز کرنا پڑتا ہے جی ایم آئی میں کیا کوئی مارکیٹنگ بجٹ ہے یہاں پر یہ بجٹ کو کنورٹ کر دیتے ہیں کمیشن میں کام کریں گے تو پیسے ملیں گے کام نہیں کریں گے تو پیسے نہیں ملیں گے ایسا کہ اب سمپل اس بزنس میں کہیں ہمیں کوئی ایسا جھول یا ایسی ویکنس نظر نہیں آ رہی جس کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھے کہ دیکھیں یہ خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ بزنس کلیپس ہو سکتا ہے جب بھی کسی سے بات کریں اگر کوئی کہے فراڈ تو اس 4 پلرز پہ بات کر لیجیے گا کسی بھی کمپنی کو اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں کوئی بھی MLM کمپنی ہو کوئی بھی XYZ کمپنی ہو ان 4 پلرز کے ساتھ آپ اسے کمپیئر کیجیے گا انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا درست جواب دینے کی کوشش کی نیکسٹ کوشچن